بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے چند ایسے وظائف، چند ایسے تسبیحات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس ماہ رمضان کے اخیر عشرے میں ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ آپ کا تقدیر سر سے لے کر پاؤں تک کھل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا بد نصیب بھی کھلے گا۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسا وظیفہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی غربت، آپ کی مشکل، آپ کی ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا اخیر عشرہ ہے، اور ماہ رمضان کے جو 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے جس میں رب کریم کی طرف سے بندے پر رحمتیں اترتی ہے۔ دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے اور جس میں رب کریم بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ وہ ہے نجات کا، اور جس کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ اخیر عشرے میں یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ محترم ناظرین، اخیر عشرے میں اپنے آپ کو رب کے حضور اپنے آپ کی مغفرت کرے، اپنے آپ کو جہنم سے نجات عطا کرے، اور رب کریم سے زیادہ دعائیں مانگتے رہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم پر دوسرا رمضان آئے گا یا نہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سیڑھی پر اس نے ممبر کے پاؤں رکھا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن رمضان کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آمین کہا، دوسری بار آمین کہی، اور تیسری بار آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا اور دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے رب سے اپنے آپ کی بخشش نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا کی ہے کہ جس شخص کے والدین زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پالے اور وہ اس سے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائے، یعنی ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنی آپ کی بخشش اور جنت نہ کمائے، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو بددعا تھی وہ یہ تھی کہ جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہی۔ پیارے دوستو، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جو کہ گزرنے والا ہے۔ یہ چند ایام ہے ہمارے پاس، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں، رب کریم سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرے، وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھے۔ محترم ناظرین، اس اخیر عشرے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک رات آتی ہے جس کے حوالے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اس خاص رات میں آپ نے دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، اور زیادہ تر جو ہمارے اکابرین سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے،
اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ان طاق ایام میں زیادہ سے زیادہ آپ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت کی دعائیں مانگے، کیونکہ یہ ماہ رمضان گزرنے والی ہے اور اپنے آپ کی مغفرت ضرور کر لیجئے گا۔ ایک بڑا ہی پیارا حدیث آپ کو لیلۃ القدر کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ پیارے دوستو، بڑا ہی پیاری دعا ہے، آپ بھی کثرت کے ساتھ آخری عشرے میں اس دعا کو لازمی پڑھا کرے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اس دعا کا اہتمام ضرور کروائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے لیلۃ القدر، جو کہ حدیث پاک میں اس کی تعین اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو اخیر عشرے کے طاق ایام میں تلاش کرو۔ تو پیارے دوستو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی طاق ایام ہوتے، طاق راتیں ہوتے ہیں، آپ اس میں اٹھ کر دعائیں کریں، استغفار پڑھا کریں، اسی طرح اپنے زندگی کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کریں۔ جب آپ ان 7 طاق راتوں کو اٹھو گے، یعنی 21، 23، 25 اور 27 اور 29 کو، تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر نصیب ہوگی۔ اور جب ایک بار آپ کو شب قدر نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، آپ کے پوری زندگی کے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، مسئلے مسائل رب کریم حل فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین، آج سے آپ نے عزم کرنی ہے اور اٹھ کر ان ایام میں آپ کو اپنے اللہ سے اپنے آپ کی بخشش کروانی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ماہ رمضان کے کچھ فضائل تھے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے تھے، اخیر عشرے کے حوالے سے تھے۔ چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت تسبیحات کی طرف، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسے وظیفے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس پر اکثر ہم نے تجربہ کیا ہے، جو اکثر اوقات ہم آپ کو کچھ ایسے تسبیحات اور وظائف بتاتے ہیں کہ اس پر ہم نے کئی بار تجربہ کیے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان میں سے چند ایسے وظائف آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ یقیناً آج کی ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن اس چند منٹ کی ویڈیو سے انشاءاللہ نہ آپ کی بلکہ آپ کے آنے والے نسلوں کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، ہمارا پہلا وظیفہ جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کے حوالے سے ہے۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو معاف کر دے، راتوں رات اس کی بخشش کر دے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے تو رب کریم اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ رب کریم اس کی تمام تر حاجتیں، تمام تر مقاصد پورا کروائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے شروع میں، یعنی دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، رب کریم اس کے دن کی ساری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہے، بے شمار برکات ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ
اپنی میتوں کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین قرآن کریم کا وہ سورت ہے جس کو احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم اس کو ہر قسم کے غم اور فکر سے نجات عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جو عورت حمل میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، اگر وہ لوگ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ آج سے معمول بنا لے، انشاءاللہ شادی کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ سورہ یاسین کے اس عمل سے میرا رب ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورہ یاسین کا مال اور دولت کی ہر قسم کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ آج سے سورہ یاسین کا معمول بنا لے تو یقین مانیے پوری زندگی آپ کو غربت محسوس نہ ہوگی۔ آپ کے گھر میں بے پناہ رزق ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ پیارے دوستو، ہر وقت آپ کے گھر میں رزق کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، جو بندہ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کاروبار کی جگہ میں پڑھ لے، جس جگہ کاروبار کرتا ہے، آفس ہے، دفتر ہے یا کوئی بھی کاروباری جگہ ہے، اس میں یہ وظیفہ پڑھ لے، یقین مانیے رب کریم کروڑوں عطا کرے گا، کروڑوں کا نفع ہوگا۔ رب کریم آپ کو مالا مال کر دے گا۔ رب کریم ایسی جگہوں سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست کرے گا، خدا کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین کا یہ جو عمل آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آج سے آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی میں رب کریم ایسی خوشیاں لائے گا، ایسی برکتیں لائے گا کہ یقین مانیے آپ کو اپنے آپ پر حیرانگی ہوگی۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اتنی جلدی آپ مالا مال کیسے ہو گئے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ یہ راز ہمیں بھی بتا دیجئے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی دولت ملی ہے، آپ کو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، اولاد ملی ہے۔ پیارے دوستو، یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کر رکھ لیجئے، انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ طریقہ کار آپ دوست نوٹ کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین آپ نے کس طرح پڑھنی ہے؟ سورہ یاسین بہت ہی آسان سی سورت ہے، عام طور پر زیادہ تر لوگوں کو سورہ یاسین یاد رہتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے روزانہ کے حساب سے صرف اور صرف آپ 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، صبح و شام۔ 3 مرتبہ آپ نے صبح کو پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے شام کو پڑھنی ہے۔ اور آج کل یعنی ماہ رمضان میں آپ 3 مرتبہ افطاری سے پہلے معمول بنا لے اس خاص طریقے پر، اور 3 مرتبہ آپ سحری میں پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین مکمل کر لے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ وہ مبارک نام پڑھنی ہے، وہ مبارک آیت کا حصہ پڑھنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشکل حالت میں دعا مانگی تھی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پیارے دوستو، یہ 20ویں پارے سورہ قصص کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر کے آپ کو یہ مل جائے گی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ، یا اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لے پھر تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر کم سے کم آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھو گے، اور اس انداز سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ آپ نے نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو
ذلیل اور خوار سمجھ کر رب کریم سے گڑ گڑا کر اگر آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، یقین مانیے رب کریم اتنی جلدی آپ کو خوشیاں عطا کر دے گا، بہت جلد آپ کو دولت سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا، رحمتوں سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ ہر بار ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، درمیان میں آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، تو 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو، یا ماہ رمضان میں اگر آج سے پڑھنے کا معمول بنا لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو افطاری سے پہلے اور آپ نے سحری میں جو ہے ان سورہ یاسین کے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد رب کریم ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جو کلمات میں نے آپ دوستوں کو سکھلائے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھ لی تو رب کریم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی۔ اس کے بعد رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا، اپنے خاص لقب عطا کی کلیم اللہ۔ پیارے دوستو، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس کی تاثیر اور برکات اتنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ شادی کے حوالے سے سخت پریشان ہو، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، یا آپ کا اولاد ہو لیکن ان کی شادی کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں بن پا رہا، تو پیارے دوستو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ ان کلمات کو 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پیارے دوستو، ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور اپنے مقصد کو پایا ہے۔ جب آپ اس طریقے پر پڑھو گے تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر رب کریم شادی کے تمام تر مسائل، شادی کے تمام تر رکاوٹیں، بندشیں ختم فرما دے گا، اور رب کریم نیک اور صالح جگہ آپ کی شادی کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دوسرا وظیفہ جو ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور تیسرا وظیفہ ہمارا آج کی اس ویڈیو میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کو غیبی خزانوں سے رزق عطا کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے سارے دروازے رب کریم آپ کے لیے کھول لے، پیارے دوستو، رزق کی جتنی بھی تنگی ہے، جتنی بھی پریشانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بے انتہا رزق عطا ہو، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت مولانا مفتی سرور علی خان صاحب رحمہ اللہ رزق کے حوالے سے وظیفہ بتاتے تھے، اور وہ اس جو آیت کریمہ کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کے نیچے مفسرین نے بھی اس وظیفے کو بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ 1000 بار کا آزمودہ وظیفہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الشورى کی ایک آیت ہے، 25ویں پارے میں آتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے؟ وہ لوگ جو آج تک رزق کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے، آج تک ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمے تک نہیں، روز بروز پڑوسیوں سے مانگتے ہیں، روز بروز کسی نہ کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس سے اپنے بچوں کے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے رزق مانگتے ہیں۔ یعنی جتنا بھی غریب شخص آج سے اس وظیفے کا معمول بنا لے، یقین مانیے اتنا رزق رب کریم عطا کرے گا کہ آپ لوگوں کو دینے والے بن جاؤ گے۔ آپ کے دسترخوان پر کئی لوگ روزانہ کے حساب سے کھانا کھانے لگیں گے۔ پیارے دوستو، یہ رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج سے اس وظیفے کا معمول بنا لے تو یقین مانیے کم سے کم 7 دن اگر آپ مسلسل بلا ناغہ اس وظیفے کو پڑھ لے،
اور پڑھنا کس طرح ہے؟ صرف اور صرف فجر کی نماز آپ پڑھ لے، ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر، تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور جسے چاہے وہ روزی عطا کر دیتا ہے، وهو القوی العزیز، اور رب کریم طاقت والا ہے اور زبردست حکمت والا۔ پیارے دوستو، جب آپ اس خاص انداز میں اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے، اپنی مشکلوں کو رب کریم کے سامنے رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، خدا کی قسم رب کریم اتنا روزی عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں، اور ایسی جگہ سے رب کریم روزی عطا کرے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، جو بھی وظیفہ ہم نے آپ دوستوں کو بتایا ہے، اگر آج کا یہ وظیفہ ان میں سے کوئی بھی آج سے آپ معمول بنا لے، یقین مانیے زندگی بھر نہ آپ کو کوئی ٹینشن رہے گی، نہ کوئی پریشانی رہے گی، نہ آپ پر کوئی مشکل آئے گی، نہ قرض کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، نہ مالی تنگی، نہ رزق کی تنگی، نہ اولاد کی پریشانی، نہ شادی کا ٹینشن، کاروبار میں ترقی ہوگی، رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، جو کچھ مانگو گے رب کریم عطا کرے گا، جو کچھ آپ کی منہ سے نکلے گی، جو دعا نکالو گے رب کریم اس کو پورا کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کی ہر بازی کو پلٹ کر رکھ دے گا، اور چند ہی لمحوں میں یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن یہ تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے۔ تو پیارے دوستو، آج سے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔